السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسا سوال اٹھانے جا رہے ہیں جو کئی سالوں سے عالمی تجزیہ کار پوچھتے آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایران کے پاس جدید ایئر فورس کیوں نہیں ہے؟ جب ہم ایران کی طاقت دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، ہزاروں ڈرونز ہیں اور ایک طاقتور دفاعی نظام بھی موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایران کی فضائیہ جدید کیوں نہیں ہیں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ خطے میں اسرائیل اور امریکہ کے جدید جنگی طیارے موجود ہیں۔ ایران کے پاس زیادہ تر پرانے جہاز ہیں جو کئی دہائیوں پہلے کے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے بیڑے میں ایسے طیارے شامل ہیں جو 1970 اور 1980 کی دہائی کے بنائے گئے ہیں۔ ان میں F-4، F-14 اور F-5 جیسے جہاز شامل ہیں جو اپنے وقت میں طاقتور تھے لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کافی پرانے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے پاس جدید اسٹیلتھ طیارے موجود ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فضائیہ سمجھی جاتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے اپنی ایئر فورس کیوں جدید بنانے کی کوشش نہیں کی؟ اس کا پہلا بڑا سبب بین الاقوامی پابندیاں ہیں۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران پر سخت معاشی اور فوجی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران جدید جنگی جہاز خریدنے یا ان کے پرزے حاصل کرنے سے محروم ہو گیا۔ دنیا کے اکثر ممالک کو ایران کو ہتھیار فروخت کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ ایران نے کئی بار جدید طیارے حاصل کرنے کی کوشش بھی کی۔ مثال کے طور پر روس سے جدید لڑاکا طیاروں کی بات چیت ہوئی اور چین سے بھی مذاکرات ہوئے، لیکن مختلف مالی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر معاہدے مکمل طور پر عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔ لیکن اصل وجہ صرف پابندیاں نہیں۔ بہت سے دفاعی ماہرین کے مطابق ایران نے ایک مختلف حکمت عملی اختیار کی۔ ایران کو معلوم تھا کہ اگر وہ امریکہ یا اسرائیل کے مقابلے میں فضائیہ تیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے بے پناہ اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے اور پھر بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ایران نے اپنی توجہ ایک دوسرے رستے پر مرکوز کی، یعنی میزائلوں اور ڈرون ٹیکنالوجی۔ یہ حکمت عملی نسبتاً سستی بھی ہے اور مؤثر بھی۔ ایک جدید جنگی طیارے کی قیمت کروڑوں ڈالرز ہوتی ہے، جبکہ ایک ڈرون یا میزائل اس کے مقابلے میں بہت کم قیمت میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔ جنگی طیاروں کو چلانے کے لیے بڑے ایئر بیس، رن وے، ایندھن کے ذخیرے اور ریڈار سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام مقامات مستقل ہوتے ہیں اور دشمن کے لیے آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس کے برعکس میزائل اور ڈرون موبائل لانچر سے بھی چلائے جا سکتے ہیں، یعنی ایک عام ٹرک کو بھی لانچ پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے جو مسلسل اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے دشمن کے لیے انہیں تلاش کرنا اور تباہ کرنا کئی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایران نے گزشتہ برسوں میں میزائل پروگرام اور ڈرون ٹیکنالوجی پر خاص طور پر توجہ دی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی یہی حکمت عملی اسے مختلف قسم کی دفاعی طاقت دیتی ہے، یعنی روایتی فضائی طاقت کے بجائے غیر روایتی جنگی صلاحیت۔ آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ایران کا یہ ماڈل واقعی مؤثر ہے یا نہیں؟ اس پر دنیا بھر میں بحث جاری ہے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک جدید ایئر فورس کے بغیر کوئی ملک مکمل دفاعی طاقت حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ دوسرے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی نے جنگ کی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایران کو جدید فضائیہ بنانی چاہیے یا اس کی موجودہ حکمت عملی زیادہ مؤثر ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید دلچسپ تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔